ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن عطا فرمایا. اللہ رب العزت کے ہاں 10 ذی الحجہ یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن شمار ہوتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو عید کی خوشی عطا کی جاتی ہے. مسلمان کی حقیقی خوشی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. اگر مسلمان اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی جھکا رہا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، تو حقیقی خوشی اور راحت ہے. اور اگر اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی ہے، تو پھر کوئی عید نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی راحت اس کے لیے راحت نہیں ہے. اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے اس کے لیے بڑا سخت وقت آنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہماری اصلاح فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دیں اور حقیقی خوشیاں عید کی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. ہمارے ہاں عید کے موقع پر جس خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی خوشی نصیب فرمائے، اور اس عید کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں خوشی کا باعث بنائے. اس بڑے دن میں، اس عظیم دن میں، اس افضل دن میں جو نیک اعمال ہم کریں گے، جو نیکی کے کام کریں گے، جو مستحب عمل کریں گے، سنت پہ عمل کریں گے، جو واجب ادا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا. اس وقت کہ جب ہمارے برے اعمال ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہوں گے، پریشانی کا باعث بن رہے ہوں گے، تو عید کے دن کے یہ بڑے اعمال یہ ہمارے لیے وہاں راحت کا اور سفارش کا باعث بنیں گے اور ہماری نجات کا انشاءاللہ باعث بنیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس دن کو، اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی اور یادگار بنانا ہے اور حقیقی خوشی کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر عطا بھی فرماتے ہیں. ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہمارے معاشرے کے اندر وہ رواج پا جائے تو یقین کریں کہ بہت سارے مسائل سے، بہت ساری ایسی الجھنوں سے جس میں ہم نے خود کو خام خواہ سے ڈالا ہوا ہے، ہماری نجات ہو جائے گی. عید کے دن صاف ستھرا لباس پہننا، غسل کرنا، صفائی اختیار کرنا، خوشبو لگانا، یہ مستحب ہے، سنت ہے اور عید کی سنتوں میں سے ہے. لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ کرے کہ یہ رواج معاشرے کے اندر فروغ پائے کہ نئے کپڑے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کوئی لازمی فرض واجب کا درجہ اختیار نہیں کرتا. صاف ستھرا لباس، پاکیزہ لباس اور پاک صاف لباس یہ ضروری ہے. خوشبو کا استعمال حسب استطاعت اور اسی طرح اپنے جسم کی صفائی شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، لیکن ہم نے اس کا مفہوم شاید یہ سمجھ لیا کہ اگر نئے کپڑے اور جوتے نہیں ہوں گے تو ہماری عید شاید عید تصور نہ ہو. تو اس حوالے سے بحیثیت مجموعی ہمیں
اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دیں کہ ہم اس نئے پن کے اس خول سے، اس خوف سے اور اس رسم و رواج سے باہر آئیں، اور استطاعت ہو بھی تو تب بھی کوشش کریں کہ نیا کپڑا اور نیا جوتا اگر ضرورت نہ ہو تو عید پر نہ لیں۔ اگر یہ ایک کام ہم کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اور خود ساختہ رسم و رواج کو پورا کرتے کرتے ہمارے بہت سارے عزیز و اقارب، ہمارے بھائی، ہمارے دوست وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی خواہشیں پوری کرتے کرتے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ فرائض سے کے انجام دینے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر کوئی شخص اس حوالے سے فضول خرچیوں میں پڑ جاتا ہے تو بعض اوقات وہ قربانی کے فرض سے دور رہ جاتا ہے۔ تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور جس طرح سے آج کل دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اس عید پر ایک یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے کہ ہم نے اس عید کو ایک یادگار عید بنانا ہے، اور ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ آئندہ سے عید کے دن پر عید کے لیے نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کے جو ہم نے خود سے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، اس سے ہم نجات پائیں، اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ اور اگر ہماری استطاعت ہو تب بھی کوشش کریں کہ ہم اس چیز سے، اس خول سے باہر آئیں۔ یہ فرضی خول ہے جو ہم نے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ جب غریب دیکھتا ہے کہ وہ اس کی گنجائش نہیں رکھتا تو پھر وہ اس کا دل پر افسردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ قرضے لیتا ہے، وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایک تو عرض یہ ہے کہ ہم اس خود ساختہ رسم و رواج کے اس طریقہ کار سے باہر آئیں، اور اس حوالے سے اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے اور سیدھے رستے پر چلائے۔ عید کے دن کو یوم النحر کہا گیا، اور افضل ترین دن اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس دن مسلمان اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ یہ جانور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم سنت ہے، وہ عظیم طریقہ ہے جو انہوں نے بہت قربانیوں اور بہت ہی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ فریضہ ادا کیا، اور اللہ کو یہ فرض اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس فرض کو، اس ادا کو جاری و ساری فرما دیا۔ اور تھوڑا غور کریں کہ اللہ نے اس میں کس قدر سہولت عطا فرما دی کہ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ اس عمل کو کرے، کسی طور پر بھی کرے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو مالی قربانی دی جاتی ہے، مالی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ مال انسان خود نہیں استعمال کر سکتا۔ زکوٰۃ جب ادا کرتا ہے تو وہ دینی پڑتی ہے، خود نہیں رکھ سکتا۔ صدقہ کرتا ہے، نظر مانتا ہے، جو بھی ایسا مالی امور انجام دیتا ہے تو اس پیسے سے خود نفع نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہ قربانی ایسا اللہ کا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض بھی کی، مال بھی لگتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ساری اگر وہ خود بھی استعمال کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آتا کہ میں خرچ کر دوں گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا سب کچھ اور مجھے کچھ ملے گا بھی نہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بھی دے دی کہ تم خون بہاؤ، میرے نام پہ قربانی کرو، اللہ کا یہ حکم پورا کرو، چاہے اس کے بعد تم اس گوشت کو تقسیم نہ بھی کرو تو میں تم سے وہ تمہارا خون بہانا ہی مقصود ہے، وہی قبول کر لوں گا، تم اس سارے کے سارے کو خود بھی استعمال کر سکتے۔ تو یہ رعایت دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہ مالی عبادت ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھ سے مکمل نکل نہیں جاتی، ہمارے اختیار میں پھر بھی رہتی ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل، یہ عظیم عمل، یہ کہاں سے چلا، کیسے چلا، کس کی یاد میں ہم اس کو ادا کرتے ہیں، تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ
اللہ کے وہ نبی ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اور محبوب نبی ہیں کہ جن کو وہ عاشق صادق ہیں، وہ محب کامل ہیں، وہ سچے عاشق ہیں رب تعالیٰ کے، اللہ کے، کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اور ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں اگر ہم تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک انسان کس حد تک بھی قربانی دے سکتا ہے۔ وہ عاشق صادق جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہ بت پرستی کا ماحول ہے، گھر میں بت بن رہے ہیں، ماحول بت پرستی کا ہے، سب لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آنکھ کو پوج رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ عاشق صادق ابتدا ہی سے ایک اللہ کو، ایک محبوب کو مانتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ اس کے سامنے سورج اور چاند اور ستارے پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کو رب مان لو، یہ بڑے ہیں، چمکتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اسے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کتنے خوبصورت بت ہیں، کتنے پیارے پیارے بت ہم نے بنائے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے آگے سر جھکا دو۔ تمہارے گھر میں بت بنانے والا تمہارا والد موجود ہے، تمہارے عزیز رشتہ دار سب سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے تم ان کو مانو گے، ہمارے پالیسی پہ چلو گے تو تمہیں کتنی سہولت ملے گی، تمہارے مزے ہوں گے، تمہیں عیاشی کرنے کا موقع دیا جائے گا، ساری سہولتیں تمہیں دی جائیں گی۔ لیکن وہ عاشق صادق سب کا انکار کرتا ہے اور بالآخر وہ تنہا اس واحد یکتا محبوب خدا اللہ رب العزت کے لیے، وہ اکیلا عاشق، وہ لڑ جاتا ہے پوری دنیا کی طاقتوں سے، بادشاہ تک بات پہنچتی ہے، اس کے دربار میں حاضر ہو کے بھی وہ اس کو لاجواب کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم کس کو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ دو بندے بلاتا ہے، ایک کو مار دیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو پھر یہ اس سے کہتا ہے، یہ عاشق صادق بادشاہ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ پھر یہ عاشق صادق ہمت کر کے عشق کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت اور سربلند کرنے کے لیے وہ ان سے ٹکرا جاتا ہے۔ لوگ میلے پر جاتے ہیں، وہ ان کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، واپس آ کے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تو پھر یہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے۔ بالآخر جب کوئی ان کا طریقہ چلتا نہیں ہے، کوئی صورت کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس عاشق صادق کو اٹھا کے آگ میں ڈالنے کی سوچتے ہیں۔ اس موقع پر ایک دانشور آتا ہے، ان کو منجنیق بنانا سکھاتا ہے کہ کس طرح تم نے اس کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینکنا ہے۔ اتنا بڑا الاؤ جلا دیا کہ پرندے گزرتے ہیں تو جل کے اس کے اندر بھسم ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی آگ جلائی تاکہ دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک عبرت ہو جائے۔ پھر اس عاشق صادق کو منجنیق بنا کے اس کے اندر ڈال کے پھینکنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو اس وقت اس عاشق کے محبوب کے کچھ خادم حاضر ہوتے ہیں کہ اے عاشق صادق، ہم اسی محبوب کے خادم ہیں جس کا تو خادم ہے، ہمیں حکم کر، ہم تیرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے اس سے نجات دلاتے ہیں۔ وہ انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا محبوب میرے لیے کافی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ میری مدد کرے گا، میں اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا چاہتا۔ پھر قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے اور وہ آگ گلزار بن جاتی ہے، وہ باغ بن جاتی ہے۔ وہ اس آگ کے اندر جو دن گزارتا ہے وہ اس کی زندگی کے بہترین دن ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر اور آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، ہجرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور حکم آتا ہے کہ تمہیں تنہا رہنا پڑے گا، اولاد نہیں ہوگی۔ اس کی جوانی اولاد کے بغیر گزر گئی، اس کا بڑھاپا شروع ہو گیا، لیکن اس نے رب کے آگے کبھی شکوہ نہیں کیا، رب کے آگے اطاعت کا جذبہ بڑھتا ہی رہا اس کا، اور بالآخر پھر اس نے
اس تنہائی کا حل یہ نکالا، رات کے وقت گھر کے باہر آگ جلا دیتا کہ کوئی گزرنے والا مسافر یہاں دیکھے گھر ہے، کوئی رہ رہا ہے تو وہ میرا مہمان بن کے آئے، میں اس مہمان کو کھانا کھلاؤں، اس کا اکرام کروں، اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤں۔ پھر ایک اور آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ تمہیں بڑھاپے میں بیٹا دیا جائے گا، اولاد دی جائے گی، اس اولاد کو بھی میرا عاشق بنانا ہے، اس اولاد کو بھی میرا خادم بنانا ہے۔ وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، پھر اس کو اولاد دی جاتی ہے، پھر حکم نیا ایک اور آزمائش اس پر پڑ جاتی ہے کہ اب ان کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی ملے گا نہ کھانے کو کچھ ملے گا، اس صحرا کے اندر، اس لک و ڈک صحرا کے اندر ان کو چھوڑ کے آؤ۔ وہ اس پر بھی سر تسلیم خم کرتا ہے، یہ سوال نہیں کرتا کہ ان کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، ان کا کیا بنے گا، وہ جا کے ان کو چھوڑ آتا ہے۔ پھر ایک اور آزمائش آتی ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، باپ کی انگلی پکڑتا ہے، ابا ابا پکارتا ہے، باپ کے ساتھ دوڑتا ہے، کھیلتا ہے، پھر اللہ کا ایک اور نظام حرکت میں آتا ہے کہ اب اس بچے کو ذبح کرو، وہ پھر بھی بات، وہ آگے سے کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا اور سر تسلیم خم کرتا ہے، اور بچہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پھر وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے، پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے اور وہاں پر ایک جانور ذبح ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران جب وہ لے کر جا رہا ہے تو وہی دانشور جس نے منجنیق بنا کے ان کو طریقہ سکھایا تھا کہ کس طرح سے اس کو آگ میں ڈالو، وہی دانشور، وہی ڈاکٹر صاحب ادھر دوبارہ آ جاتا ہے اور راستے میں اس کو 3 جگہ پہ روکتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کیا کر رہے ہو، بیٹے کو کدھر لے کر جا رہے ہو، اس کو ذبح کرو گے، ایسا بھی کوئی کرتا ہے، لیکن یہ عاشق صادق اس کی باتوں میں نہیں آتا اور اسے پتھر مارتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے، اس کو وہاں سے دفع کرتا ہے، 3 مقامات پر اس پر پتھر برساتا ہے اور پھر اپنے مقام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف پاتا ہے، اور وہاں سے اللہ کے ہاں وہ محبوب عمل کر کے دکھاتا ہے کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ہمارے ہاتھوں سے جاری اور ساری فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا عمل معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آج ہم اس قربانی سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے ڈھونڈتے ہیں، مختلف سائے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ لٹا دیا جائے تو تب بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم، اس بڑی اور اس بہت ہی بڑی قربانیوں، یہ ایک لمبی داستان ہے، میں نے مختصر عرض کیا، آپ تفصیل سے واقعہ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کا تو اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی اور اس آزمائش کے عمل سے گزرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی ایسی کامل اطاعت کرنے کے بعد اللہ نے ایسا ثمر دیا، ایسا پھل دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ذرا اندازہ لگائیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیت اللہ کی جگہ سمجھا دی، بتا دی۔ بیت اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنا تھا، لیکن پھر وہ منہدم ہو گیا اور اس کا نشان بھی مٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان ساری آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو کے نکلے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا جگہ ان کو متعین فرما دی، اور پھر فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس شرک مت کرنا، اللہ تشرک بھی شیئا، شرک مت کرنا، اور میرے اس گھر کو پاک صاف کر کے رکھنا اور اس کو مزین کرو، اس کو آراستہ کرو۔ کس کے لیے کرو؟ للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو تیار کر کے رکھو، اسے صاف ستھرا پاکیزہ کر کے رکھو، قائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر فرمائے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کی بندگی کی طرف، آؤ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو اور اللہ کے گھر کا طواف کرو، اور ایسی اونٹنیوں پہ وہ سوار ہو کے آئیں جو نڈھال ہو چکی ہوں، تھک چکی ہوں لمبے سفر کر کر کے۔ یعنی دنیا کے اطراف و عالم سے لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو اعلان کر دو لوگوں میں کہ وہ آئیں اور آ کے بیت اللہ کا حج کریں، اللہ کے گھر کی حاضری اختیار کرے۔ پھر اسی ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے
حج کے بیت اللہ کے اندر حجر اسود آیا، بیت اللہ کے اندر وہ پتھر آیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، باپ بیٹا دونوں اس کو استعمال کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، پھر وہاں پہ طواف جاری ہوا، پھر صفا مروہ کی جو سنت جاری ہوئی، پھر آب زمزم وہاں سے نکلا، پھر مینا کے اندر حاجیوں کا قیام کرنا، پھر قربانی کا عمل، پھر شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر عرفات کے اندر جا کے وقوف کرنا، پھر مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، یہ سارے کے سارے امور کس کی مرہون منت ہیں، یہ کس کی قربانیوں کی بدولت ملے ہیں؟ یہ اس ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی برکت سے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت، یہ فضائل عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہم ان کی قدر کر سکیں۔ تو قربانی کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے مختصراً ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ قربانی میں ہماری نیت خالص ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہو۔ اس لیے کہ اگر 7 شریک میں سے جو 7 شریک ہیں ایک جانور میں، ان میں سے ایک بھی شخص کی نیت اگر قربانی کی نہیں ہوگی اور گوشت کھانے کی ہوگی تو سب کی قربانی ضائع چلی جائے گی۔ اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح ضروری ہے۔ قربانی کے اندر ایک شخص کی اگر آمدن حرام ہے، پیسہ حرام ہے، تو اس حرام کے پیسے کی بدولت سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک کی نیت خراب ہو، سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ حلال آمدن میں سے قربانی کریں اور اپنی نیتوں کو صاف کریں، نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے یہ قربانی کا عمل قبول فرما لے۔ پھر دوسری بات ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی عبادت ہے اور بہت اعلیٰ و رفع عبادت ہے۔ اس عبادت کو آج کل ہنسی مذاق میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قربانی کے وقت میں اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معافی کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں مقام پا جاتی ہے وہ قربانی۔ تو اتنا بڑا موقع ہے، اتنا اہم موقع ہوتا ہے، اس کو ہم ویڈیو بنانے میں اور شور شرابے میں اور شغل میں گزار دیتے ہیں۔ قربانی کے وقت میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تیری خاطر یہ ذبح کر رہے ہیں، تیرا حکم پورا کر رہے ہیں، تو اس کو قبول فرما لے، اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، ہماری آخرت کی منزلیں ہمارے اس کے ذریعے سے آسان فرما دے۔ تو اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو کے قربانی کرنا۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ قربانی کرنے کے لیے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 سائڈ پر جن کے جو خون والی رگیں ہوتی ہیں اور بیچ میں ایک خوراک کی اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں ایک لائن میں سمجھ لیں کہ ہوتی ہیں۔ یہ جب کٹ جاتی ہیں تو حلال ہو جاتا ہے، چاہے وہ ختم ہو یا نہ، جان اس کی نکلے یا نہ نکلے، وہ حلال ہو گیا، ذبح کا عمل پورا ہو گیا۔ ایک جو بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ وہ اس کی گردن کے اندر یوں چھری مار کے اس کا وہ جو حرام مغز کو کاٹتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کے کاٹنے کے ساتھ ہی وہ جانور وہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں جو خون ہے، جو کچھ ہے، وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، تو اس کو اذیت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس کی وہ 4 رگیں کٹ جائیں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ جب وہ اس کا سانس نکل جائے اس کے بعد پھر اس کا دیگر جو امور ہیں ان کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رستے میں نیک کام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ اوپر ہو گیا ہے، تو نماز کے لیے ایک دفعہ دوہرا دیتے ہیں، چونکہ کبھی کبھی ہوتی ہے عید کی نماز۔ تو 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ مع 6 زائد تکبیرات کے۔ پہلی رکعت شروع ہوگی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا پڑھ کے امام اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی اسی طرح سے امام کے ساتھ کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑنا، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت اور پھر رکوع سجدہ۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले एक मरतबा अल्लाह अकबर हाथ छोड़ दें, दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर हाथ उठाएं हाथ छोड़ दें, तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर हाथ उठा के हाथ छोड़ें और चौथी मरतबा में रुकू में जाएंगे। और फिर इसी तरह नमाज मुकम्मल होगी। और ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के जो खुतबे हैं वो नमाज के बाद होते हैं। नमाज के बाद खुतबा होता है और वो सुनना वाजिब है। और नमाज के लिए कोई इकामत नहीं होती, अज़ान नहीं होती, नमाज अदा होती है 6 तकबीरात के साथ। और उसके बाद खुतबा है, वो सुनना भी वाजिब है। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद खुतबा होगा। और उसके बाद इस दिन का जो सबसे अफजल अमल है वो कुर्बानी है। और जल्द अज जल्द कोशिश ये करनी चाहिए कि कुर्बानी के काम से हम खुद को इस काम को निपटा लें और जितना जल्दी हो सके अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करें, ताकि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो सके। अल्लाह ताला हम सब के जान को, माल को अपनी राह में कबूल फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।